یہ وہی ٹائم ہے جہاں پہ ہاروت اور ماروت بابل میں آئے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تاکہ ان کو امتحان میں ڈالتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے بابل میں، اور ان کا ایک دن گزر ہوا اسی فلسطین کی بستی سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اشارہ دیا ہے کہ تقریباً 586 قبل مسیح کے اندر بابل کا بادشاہ جو کہ بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی تاریخ میں ایک انتہائی اہم نبی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ایک اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ معجزہ دیا کہ انسان موت کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بخت نصر تباہ کر چکا تھا 586 قبل مسیح کے اندر، اس کی تعمیر کی اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ فرمایا او کالذی، یا مانند اس شخص کے جس کا گزر ہوا ایک بستی سے اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ کہا اس شخص نے کیوں کر وہ زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد۔ بس اس شخص کو موت دی اللہ تعالیٰ نے 100 برس، ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا۔ قال کم لبثت، کہا اللہ تعالیٰ نے تو کتنے عرصے رہا۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا اس شخص نے میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تو رہا 100 برس موت کی حالت میں، پس دیکھ الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، پس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف نہیں وہ گلا سڑا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور کہ ہم بناتے ہیں تجھے نشانی واسطے انسانوں کے لیے، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف اس جانور کی جس کی بات ہو رہی تھی ہم کیسے سنوارتے ہیں اسے، ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم گوشت چڑھاتے ہیں اس پر۔ فلما تبین له، پس جب واضح ہو گیا واسطے اس شخص کے، کہا اس شخص نے اب میں جان چکا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 255 کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ اس کے والدین کے ساتھ ہوں یا وہ اس کے میاں بیوی کے ساتھ ہوں، اس کی نوکری کے ساتھ ہوں، اس کے کاروبار کے ساتھ ہوں، یا کسی بھی قسم کے ادارے کے ساتھ ہوں، وہ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کم ہونی چاہیے، کہ کسی بھی قسم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے انسان کی جتنی خواہشات ہیں، چاہے وہ جنسی ہوں، پیسے حاصل کرنے کے لیے ہوں، یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوں، یا اپنا نام بلند کرنے کے لیے ہوں، وہ تمام خواہشات بھی اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے نیچے ہی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص کسی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں لگ جائے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے تعلقات وقت کے کسی طاقتور شخص کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر سکتا ہوں اور میری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو تمام صورتوں کے اندر جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہر طرح سے بلند ہونے چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جو ہم کو سمجھنی چاہیے، اور یہ وہی توحید ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے سمجھی اور اس کو پھر آگے پیش کیا۔ اس بات سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے
وہ قانون یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا اور اس کے بعد ایک طاقت جو دی ہے، اگر انسان چلنا چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد آتی ہے۔ اور انسان کب اس راستے پہ سیدھا چلتا ہے؟ جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ جو اس کی زندگی میں غلطیاں تھیں وہ حق کے ذریعے دور ہو رہی ہیں، چاہے وہ غلطیاں اس کے خاندان کی وجہ سے آئیں، چاہے وہ غلطیاں اس کے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے آئیں، یا وہ غلطیاں اس کے مسلک کی وجہ سے آئیں۔ جب انسان کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے آئی ہیں، اس کے خاندان کی طرف سے، اس کے علاقے کی طرف سے، یا اس کے اساتذہ کی طرف سے، اور وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو حق ہے میں اسے تسلیم کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو اندھیری کی تہیں ہیں اس سے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو کہ سرکش ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی عقل اور اس کا دل کہے کہ تو غلطی پر ہے، لیکن وہ صرف اپنے خاندان کا نام بلند کرنے کے لیے، اپنا مسلک کا نام بلند کرنے کے لیے، یا پیسے کمانے کے لیے، یا طاقت حاصل کرنے کے لیے غلط راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو وہ شخص چاہے کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزی کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، وہ یہ کام تو کرتا رہے گا لیکن ان چیزوں کی روح ختم ہو جائے گی۔ اس کو پھر شیاطین جو ہوتے ہیں، چاہے وہ جنوں کے اندر سے ہوں یا وہ انسانوں میں سے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے برے اعمال اس کو اچھے دکھاتے ہیں، اور وہ شخص پھر روشنیوں کے باوجود اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ قانون ہم کو سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ کے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کچھ ماضی کے قصے بتا رہے ہیں قرآن شریف کے اندر، جو ابھی ہم نے آیات کی تلاوت کی۔ پہلا قصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آ گئی تو جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنے والد سے، ان کو بھی انہوں نے وہی پیغام دیا جو اس وقت کے بادشاہ، جو کہ سب سے طاقتور شخص نمرود تھا، جس کو لوگ وہاں پہ خدا مانتے تھے، وہی توحید کا پیغام دیا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ توحید کا پیغام دیں اسے۔ کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھا، بالکل سیدھی بات کی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے کہ جب ہماری توحید کی دعوت ایک کمزور شخص کے لیے بھی ایک جیسی ہونی چاہیے اور ایک طاقتور ترین شخص کے لیے بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، کسی بھی جگہ پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مثال ہم کو سمجھائی۔ دوسری مثال آ رہی ہے جو ابھی ہم نے جس کی تلاوت کی، یہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے پہلی مسلمان امت کے اندر، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کا تعلق قرآن نے تو نہیں بتایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن تورات کے جو قصے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اب تک ہم سورہ بقرہ سے جو پہلی مسلمان امت کی تاریخ کا ذکر کر چکے ہیں وہ یہ تھا کہ جب جالوت اور طالوت کی جنگ ہوئی، وہ واقعہ ہوا تقریباً 1020 قبل مسیح کے لگ بھگ، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی سیدنا طالوت کے لشکر کو حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت کے اندر، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس بات کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ مسلمانوں کا لشکر نہ فلسطینیوں کا لشکر، کہ داؤد علیہ السلام کہیں سے آئیں گے اور وہ ایک نوجوان لڑکی کی صورت میں آئیں گے اور وہ ایک اتنے طاقتور بادشاہ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اس لشکر پہ، کیونکہ وہ لشکر جو تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہا تھا اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کر رہا تھا، جو کہ اس وقت کا ایک عادل بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ایک انتہائی سنہری دور شروع ہوا پہلی مسلمان امت کا، جسے ہم عرف عام میں یہودی بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا طالوت کے بعد حکومت آئی حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کے بعد حکومت آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تقریباً 920 سے 930 قبل مسیح کے اندر، تو ان کے دو بیٹے، ایک جو ریبون کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا جو مملک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ جن کی والدہ جو وہاں کی مشہور جو ملکہ تھیں شیبہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، تو ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوا اور ان کی سلطنت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک بیٹے نے سنبھالا یہودا کے جنوبی حصے کو، اور ایک نے سنبھالا جو کہ عام طور پہ جانا جاتا ہے ایتھوپیا کے علاقے کو۔ لیکن یہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی برائیوں میں گھرتے چلے گئے۔ عورتوں کی عزت کوئی نہ رہی، جھوٹ عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، جو طاقتور تھے وہ طاقت کے استعمال سے سچ کو جھوٹ بنا لیتے تھے اور جھوٹ کو سچ بنا لیتے تھے، کسی قسم کا انصاف کا نظام نہیں رہا، اور یہ حالات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے۔ یہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ تقریباً 586 قبل مسیح کے اندر بابل کا بادشاہ، جو کہ بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا
اور اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل ایسی جیسے آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہی، ساری چیزیں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت وہاں کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب تھی۔ 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا اور 6 لاکھ لوگوں کو وہ قید کر کے بابل کی طرف لے گیا، جو کہ عراق کے نام سے جانا جاتا ہے آج کل، اور وہ لوگ اسی غلامی کے اندر آ گئے۔ یہ وہی ٹائم ہے جہاں پہ ہاروت اور ماروت بابل میں آئے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تاکہ ان کو امتحان میں ڈالتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے بابل میں، اور ان کا ایک دن گزر ہوا اسی فلسطین کی بستی سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اشارہ دیا ہے۔ وہ بستی بخت نصر تباہ و برباد کر چکا ہوا تھا۔ اب بات چل رہی ہے تقریباً 500 قبل مسیح کے ارد گرد کی۔ تو ان کے دل میں ایک خواہش آئی، انہوں نے ایک حیرانگی پیدا ہوئی کہ کیونکہ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہودی اسے آج کل بھی ایک پرومس لینڈ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا۔ تو یہ بستی تو تباہ ہو گئی ہے، یہ کس طرح سے دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نہ ٹیکنالوجی تھی نہ کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پہ موت دے دی 100 سال کے لیے۔ اب یہ واقعہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ان کی تاریخ کے اندر۔ قرآن نازل ہو رہا ہے مدینہ کے اندر، یہودی وہاں پہ سن رہے ہیں، عیسائی وہاں پہ سن رہے ہیں، مسلمان امت وہاں پہ سن رہی ہے۔ تو جب ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دی، تو ان کی نیند کے تقریباً 17ویں سال کے اندر جو بادشاہ تھا عراق کا، بابل کا، اس کو شکست دی ایک ایرانی بادشاہ نے، جو کہ سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اور سائرس نے، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں آج کل ذوالقرنین کے نام سے بھی، تو اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ تم دوبارہ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو۔ ابھی وہ سو رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، اور وہاں پہ پیچھے حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں، علاقہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام جاگتے ہیں، تو اب انہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال کیا، کم لبستہ، کہ تم کتنے عرصے وہاں پہ رہے؟ تو ہر انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو 4-5 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا ایک دن سوتا زیادہ سے زیادہ۔ تو انہوں نے کہا یا تو میں ایک دن سویا ہوں یا پھر میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم تم نے 100 برس کے لیے سلا دیا تھا، یا تمہیں موت دے دی تھی۔ اور نشانی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ انہوں نے نشانی یہ بتائی کہ تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور جو پینے کی طرف دیکھ۔ ان کا کھانا اور ان کا پینا بالکل ٹھیک تھا، کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی، کسی بیکٹیریا کا وہاں پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ گدھا ان کا جو تھا، جو ان کی سواری تھی، وہ گل سڑ چکی تھی، 100 سال میں کیا چیز رہتی تھی، اس کی ہڈیاں باقی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ان کا جو سواری تھی گدھا، اس کو ہڈیاں سواری، اس پہ گوشت چڑھایا اور اسے پھر زندہ کر دیا۔ تو یہ قصہ بعد باس الموت ایک قرآن شریف میں آیا ہے، کہ ان کو یہ یقین کرا دیا۔ ان کو یقین اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہیں، لیکن اس یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ان کے سامنے دکھا دیا۔ ایک طرف نمرود تھا بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا ایک مکالمہ ہوا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو ہے خالق کہ اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن وہ اپنی سرکشی پہ قائم رہا۔ دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو ان کی توحید مزید پکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کے بارے میں ایک موازنہ کر رہے ہیں، کہ وہ شخص جو سرکشی میں آتا ہے، حق جاننے کے باوجود ایک غلط راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور وہ شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جسے ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی شک رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے ہدایات آ جاتی ہیں اور ہم اس راستے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اور قریب کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ اپنی پرانی بستی میں گئے، تو انہوں نے ایک خاتون سے بات کی کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کدھر ہے اور وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں وہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میری جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے، آپ دعا کریں اور وہ آنکھ سے واپس آ جائے۔ تو انہوں نے دعا کی اور اس عورت کی بینائی واپس آ گئی، اور اس عورت نے پھر علاقے میں مشہور کر دیا کہ یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی تاریخ میں ایک انتہائی اہم نبی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ معجزہ دیا کہ انسان موت کے بعد زندہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بخت نصر تباہ کر چکا تھا 586 قبل مسیح کے اندر، اس کی تعمیر کی اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔
دوسری دفعہ تعمیر ہوئی، جو کہ دوبارہ تباہ کیا گیا 70 عیسوی کے اندر جو حکمران تھا یونان کا، ٹائٹس نامی، اور وہ اب تک تباہ ہے، اس کو تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انتہائی قابل احترام انسان ہیں، اور جو تعلیمات ان کی تھی وہ ان کو مدینہ کے اندر بھی لے کے چلتے تھے، کچھ بکس پیدا کر کے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ بتا کے دوبارہ یہ سمجھانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ سچا دین ہے، اور تم لوگ سرکشی میں نہ پڑو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ لیکن کیونکہ ایک قانون آ گیا ہوا ہے، جو انسان بغض میں مبتلا ہو، جو انسان سرکشی میں مبتلا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں آتی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے، نوکری کرے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور وہ مر جائے۔ ہر انسان کے سامنے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ اس نے ایک حاضری دینی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن، اور انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پیسے کماتا ہے، کس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، کس طرح سے اپنے والدین اور دوسرے لوگوں کا خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ جواب دے آگے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق ہم کو دیں کہ ہم ان واقعات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مزید سمجھ سکیں اور اپنے راستے کو مزید بہتر کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔